بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا لیٹ پیش ہو رہا ہوں، باوجہ میری معذرت قبول کیجئے۔ میرا آج کا پروگرام 18 جنوری تا 24 جنوری 2021 تک کا ہے۔ سب سے پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے جو اس ہفتے مختصر سے موٹے موٹے حالات پیش آئیں گے وہ پیش خدمت ہیں کہ پاکستانی معیشت اس ہفتے زیادہ ترقی نہیں کر پائے گی۔ کال سرپ یوگ ہونے کی وجہ سے حادثات زیادہ ہونے کے امکانات ہیں۔ جو مسافر حضرات ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں، ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کال سرپ یوگ چونکہ لگا ہوا ہے تو کسی بھی قسم کے حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل رکھے۔ داخلی سیاسی معاملات میں اتھل پتھل نظر آتی ہے۔ خارجی دباؤ بھی بڑھے گا۔ ہفتے کے ابتدائی حصے میں وبائی امراض بڑھیں گے۔ اپوزیشن کا دباؤ دوبارہ سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا پاکستان کے لیے مختصر جو موٹے موٹے معاملات ہیں وہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے برج حمل۔ برج حمل والوں کو ہفتہ بہت اچھا ہے، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا مالک مریخ ان کے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنی لگن میں بیٹھا ہے، برج حمل میں بیٹھا ہے بہت طاقتور ہو کے۔ تو ان کی اس وقت چاندی ہی چاندی ہوگی۔ برج حمل والوں کی فائدے حاصل کریں گے، ترقی کر پائیں گے، اور جو چاہیں گے اچیومنٹس ان کو ملیں گی۔ ہاں، اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دوسرے خانے میں راہو بیٹھا ہوا ہے، تو اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو قرضہ دیا یا قرضہ لیا، وہ بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ مالی معاملات تھوڑے سے احتیاط کے ساتھ چلائیں، باقی معاملات میں ان کو ترقی ملے گی۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلقات میں اضافہ بڑا واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تعلقات بڑھیں گے۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی اور گھر کے جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز سے چلیں گے۔ جب ان کا پانچواں خانہ دیکھتے ہیں تو اولاد کے متعلق معاملات بہتر چلیں گے، بالخصوص تعلیمی معاملات بہتر چلیں گے۔ جو رکی ہوئی تعلیم تھی وہ شاید اس ہفتے دوبارہ واپس اپنی ڈگر پر آ جائے، اور جن لوگوں کے کوئی افیئرز وغیرہ چل رہے ہیں یا اس قسم کی معلومات چاہتے ہیں تو ان کے افیئرز بھی پازیٹیو ترقی کر رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ گزرے گا۔ کوئی مرض یا کوئی مشکل اس طرح کی نظر نہیں آتی، سوائے بلڈ پریشر کے۔ بلڈ پریشر اگر بڑھے کسی کا تو اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہیں بڑی خوش اسلوبی سے اور محبت بھرے انداز سے چلیں گے۔ جب ان کا آٹھواں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں کیت بیٹھا ہوا ہے۔ فی الوقت ان کو اپنے فیصلے اور اپنے منصوبوں پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی فیصلے بھی نہ کریں اور منصوبہ سازی بھی نہ کریں، ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زہرہ بہترین کیفیت سے بیٹھا ہوا ہے۔ روحانی معاملات ترقی کریں گے، اور اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تو چونکہ مریخ ان کی اپنی لگن میں آیا ہوا ہے تو یہ سفر کر سکتے ہیں۔ اگر صرف اسی خانے کو دیکھ کر بات کریں تو ان کے سفر نہیں ہونے چاہیے، لیکن مریخ چونکہ ان کے اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو یہ سفر کرنا چاہیں بہترین سفر کر سکتے ہیں، سکسیس ہوگا۔ اور جب ان کا 10واں خانہ دیکھتے ہیں
تو یہاں ایک لحاظ سے اجتماع سیارگان ہے، سورج بیٹھا ہے، عطارد بیٹھا ہے، مشتری بیٹھا ہے، زحل بیٹھا ہے، یعنی یہ جمع ہوئے پڑے ہیں ایک جگہ تمام ستارے، تو ان کے روزگار میں نہایت تیزی سے برکت آئے گی، بہترین روزگار چلے گا، اور نئے روزگار کے مواقع اور اچھے سے اچھے مواقع پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل رکھے۔ برج حمل والوں کو اس ہفتے جو خیرات کرنی چاہیے وہ گوشت خیرات کرنا چاہیے، خواہ کسی طرح کا بھی ہو، بکرے کا، گائے کا، مرغے کا، کچھ طرح کا بھی گوشت خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور تسبیح ان کی اس ہفتے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اس کی تسبیح پڑھنا ان کے لیے فائدہ مند ہے اس ہفتے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تو تھوڑا سخت گزرے گا، لیکن ہفتے کا دوسرا حصہ بہت بہتر ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ ان کی لگن میں راہو بیٹھا ہے، ان کو اپنے معاملات میں رکاوٹ محسوس ہوگی، کام ہوتے ہوتے رک جائیں گے، لیکن اپنی جد و جہد جاری رکھیں تو کہیں نہ کہیں کامیابی ضرور ان کو مل جائے گی۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتے ہیں تو ان کے مالی معاملات ٹھیک چلیں گے، مناسب انداز سے چلیں گے۔ جب تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو نئے تعلقات تو نہیں بنیں گے، البتہ پرانے تعلقات میں ڈیولپمنٹ ضرور پیدا ہوگی۔ اور جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو فیملی کے معاملات بہترین انداز سے چلیں گے، لیکن تھوڑے سے دباؤ کے ساتھ، ذاتی طور پر آپ اپنا دباؤ محسوس کریں گے۔ اور جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتے ہیں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ وقت نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ کسی میرے دوست کو ہڈیوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، چونکہ راہو ان کی لگن میں بیٹھا ہے، تو ہڈیوں کا درد کہیں نہ کہیں اتنی زیادہ شدت کا نہیں ہوگا، لیکن ہڈیوں میں درد ضرور محسوس ہوگا۔ اور جب ان کا ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان تھوڑی سی مشکل اور تھوڑا سا دباؤ نظر آ رہا ہے، ہلکا پھلکا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لہذا خاموشی سے یہ وقت نکالیں۔ اور جب ان کا آٹھواں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں زہرہ بھی بیٹھا ہے اور چاند بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو ان کی قوت فیصلہ بھی ٹھیک ہے، ان کی منصوبہ سازی بھی ٹھیک ہے، یہ منصوبہ سازی بہترین انداز سے کر سکتے ہیں اور اس پر فیصلے بھی صادر کر سکتے ہیں، کامیاب رہیں گے۔ اور جب ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ دنیا میں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں آسانی سے جا سکتے ہیں، اور ان کے سفر جو ہیں وہ بہت کامیاب ہوں گے، اعلیٰ درجے کے کامیاب ہوں گے۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، روزگار کی کیفیت ٹھیک رہے گی، لیکن ہفتے کے دوسرے حصے میں روزگار تھوڑا سا دب جائے گا، لیکن ٹھیک چلتا رہے گا۔ برج ثور والوں کو اس ہفتے جو خیرات کرنی چاہیے وہ برتن کی شکل میں کسی غریب کو خیرات کریں، کوئی پیالہ دیں، کوئی پلیٹ دیں، کوئی چائے کا کپ دے دیں، گلاس دے دیں، جو دل کرے برتن کی شکل میں خیرات کریں، یہ خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور برج ثور والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی تسبیح کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، بلکہ ہفتے کا ابتدائی حصہ کافی اچھا ہے، ہفتے کا دوسرا حصہ تھوڑا سا نرم ہے۔ مالی معاملات ٹھیک چلیں گے، نئے تعلقات نہیں بنتے ہوئے نظر آ رہے، البتہ آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، آپ کے پرانے یا نئے تعلقات بعد میں ڈیولپ ہو جائیں گے۔ اور جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بھی تھوڑا سا دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں، کچھ مسائل، کچھ معاملات بگڑتے نظر آ رہے ہیں، احتیاط سے چلیں، گھر کے معاملات دھیان سے چلائیں۔ اور جب ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی اولاد ان کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوگی، ان کے تعلیمی معاملات بہترین رہیں گے، اور ان کے افیئرز بہت ہی زیادہ ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شاید ان کے افیئر
شادی کے رشتے میں بندھ سکتے ہیں اگر یہ کوشش کریں۔ اور جب ان کا میں چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا یہاں ہونا کوئی اچھی دلیل نہیں ہے، بالخصوص گردن کی ہڈی، گردن کے پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے، اور پیٹ کی کوئی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے، نظام ہضم کا پرابلم ہونا یا اس قسم کا کوئی پیٹ کا مسئلہ ایسا پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب ان کا 7واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں زہرہ بیٹھا ہے، زوجین کے درمیان معاملات بہت خوش اسلوبی سے اور محبت بھرے اور بہترین پیار بھرے انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو کمال 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 3 دفعہ میں نے کہا کہ یہ ان کا کوئی بھی فیصلہ ان کے لیے وہ پازیٹیو ثابت ہوگا، ان کو فائدہ دے جائے گا، ان کا جو بھی منصوبہ ہوگا وہ ان کے لیے پازیٹیو ہوگا، فائدہ مند ہوگا، کامیابی ان کو دلائے گا۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے روحانی معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ چاند یہاں بیٹھا ہے، اور یہ سفر کرنا چاہیں تو ابھی یہ سفر سے پرہیز کریں، ان کو ابھی تھوڑی دیر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو اس کا مالک مشتری ان کے 8ویں بیٹھا ہوا ہے، تو روزگار جو ہے وہ تھوڑا سا دب کے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خواہ وہ جاب ہولڈر ہیں، خواہ وہ تجارت کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو ذرا سا دبا ہوا محسوس کریں گے کہ جیسے ان کا کام کاج صحیح نہیں جا رہا یا مشکل میں ہے۔ یہ ہفتہ ان کا اس طرح سے گزرے گا۔ اور برج جوزہ والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ میٹھی روٹی بنائیں، پرندوں کو یا جانوروں کو وہ کھلائیں میٹھی روٹی۔ اور ان کی اس ہفتے کی برج جوزہ والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا رب یا کریم۔ اس کی 2 تسبیح کرنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، صرف ہفتے کا پہلا دن تھوڑا سا دباؤ میں چلے گا، لیکن اس کے بعد پورا ہفتہ بہترین رہے گا۔ مالی معاملات ان کے قابو میں رہیں گے اور بہت اچھے انداز سے چلیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اور ان کا جب تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پازیٹیو انداز سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں البتہ پرانے تعلقات میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ بحث و مباحثے سے پرہیز کریں ورنہ جھگڑے کی کیفیت بن سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات ذرا دباؤ میں مشکل میں رہیں گے، احتیاط سے چلیں، اخراجات بڑھ سکتے ہیں فیملی میں، بس اس طرح کی مشکل ہوگی۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کو اپنی اولاد پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کیت آ رہا ہے ان کے 5ویں خانے میں، تو اولاد کے معاملات پر بھی توجہ دیں، اپنے تعلیمی معاملات پر بھی توجہ دیں، اور جو لوگ اپنا افیئر جاننا چاہتے ہیں ان کو بھی بہت احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ بریک اپ کے امکانات بہت واضح ہیں۔ اور جب میں ان کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ برج قوس کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو یورین کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، ہلکی ہو یا زیادہ ہو، بہرحال یورین سے ریلیٹڈ ان کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اور بعض دوستوں کو گردے میں بھی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں اجتماع شہرگان کی کیفیت ہے، زوجین کے درمیان بہت ہی زیادہ اخلاص، پیار، محبت اور وفاداری بڑی واضح انداز سے نظر آ رہی ہے۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو چاند یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کی قوت فیصلہ بھی ٹھیک ہے اور یہ منصوبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے ابتدائی حصے میں یہ کرنا چاہیں تو ایسا کر لیں، ہفتے کے دوسرے حصے میں یہ تھوڑا سا اپنے منصوبوں سے اور اپنے فیصلوں سے پرہیز کریں دوسرے حصے میں۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے سفر ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے، اور روحانی معاملات جو ہیں یہ ان میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن سفر سے ابھی یہ تھوڑا رکیں، ورنہ سفر کرتے ہوئے یا سفر کرنے کے دوران کوئی پرابلم پیش آ سکتی ہے۔ اور جب 10واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں مریخ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے،
اور چاند کامل نظر سے اس جگہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے روزگار بہت اعلیٰ چلے گا اور ترقی کرے گا۔ حکمرانی کے انداز سے آپ اپنا روزگار آگے بڑھائیں گے، اور جو میرے دوست جاب ہولڈر ہیں تو ان کی ترقی کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، اپنی کام کاج کرنے کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ برج سرطان والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ ہے 7 اناج خیرات کریں۔ اس ہفتے برج سرطان والے 7 اناج، 7 قسم کے اناج ملا کر وہ پرندوں کو ڈالیں، یہ ان کی خیرات ہے۔ اور ان کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ یا حفیظ، یا اللہ یا حفیظ۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تو اچھا ہے، جبکہ دوسرا حصہ تھوڑا سا دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں۔ مالی معاملات تھوڑے تھوڑے بہتر چل رہے ہیں، اتنے زیادہ اچھے انداز سے نہیں چل رہے، اپنے اخراجات کو گھٹانے کی کوشش کریں۔ اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات نہیں بن رہے، اور پرانے تعلقات میں بحث و مباحثے کی کیفیت بڑی شدید انداز سے نظر آ رہی ہے۔ احتیاط ضروری ہے برج اسد والوں کو اس ہفتے۔ اور جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہوا ہے، تو فیملی کے معاملات بھی خراب ہیں، کچھ اچھے نہیں جا رہے، سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جب پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ بیٹھا ہے، تعلیمی معاملات بہت اچھے چل رہے ہوں گے، اولاد کے معاملات بہت اچھے چل رہے ہوں گے، اور افیئر بھی جن کے ہیں وہ بھی ٹھیک جا رہا ہوگا۔ اور جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں اجتماع سیارگان کی کیفیت ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ برج اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے، ناقص ہے یہ ہفتہ۔ یہاں اس کیفیت میں جو اجتماع سیارگان ہے برج اسد والوں کو بیماریوں کی طرف دھکیل سکتا ہے، لہذا اپنی خوراک میں احتیاط کریں، اپنے روزمرہ معمولات میں کوئی پازیٹیوٹی لائیں، کوئی چینج لائیں۔ جب ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، فیملی کے معاملات، زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھرپور اعتماد اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی یہ فیصلہ سازی سے بچے رہیں، ابھی فیصلہ نہ کریں، جو بھی فیصلہ کریں گے ناکامی سامنے آ سکتی ہے، فی الوقت ابھی فیصلہ سازی نہ کریں۔ اور جب ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے، سفر بہترین ہو سکتا ہے، ان کا سفر یہ کرنا چاہیں تو بہترین انداز سے سفر کر سکتے ہیں۔ اور جب 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، روزگار کی کیفیت صحیح نہیں ہے اس ہفتے، اپنے اخراجات کو بھی گھٹائیں اور احتیاط سے چلیں، توجہ کی ضرورت ہے روزگار کے حوالے سے۔ برج اسد والوں کے لیے جو خیرات کا معاملہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اپنا سر ڈھانپ کر رکھیں، کسی کیپ سے، کسی بھی رومال سے اپنا سر ڈھانپ کر رکھیں، اور مسور کی دال ان کے لیے خیرات کرنا بہتر ثابت ہوگی۔ اور اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے وہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت بلا تعداد پڑھنا بہتر ہے، اگر بلا تعداد نہ پڑھیں تو ایک تسبیح کم سے کم ضرور پڑھ لیں کسی بھی نماز کے بعد۔ اب آ جاتے ہیں برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ، صرف پہلے 2 دن وہ تھوڑے ناقص ہیں، جبکہ بعد کا سارا ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ مالی معاملات بہت اچھے انداز سے چلیں گے، نئے تعلقات ابھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ پرانے تعلقات میں بھی کچھ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ بڑے طاقتور انداز سے بیٹھا ہے، فیملی کے جو معاملات ہیں یا گھریلو معاملات جو ہیں وہ بڑے آسان اور محبت بھرے انداز سے چلیں گے اور اچھا آپ کو محسوس ہوگا۔ جب ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں اجتماع سیارگان، پہلے بھی عرض کر چکا میں کہ ان کے لیے بہت پازیٹیو ہے، ان کے تعلیمی معاملات بہت اعلیٰ چلیں گے، بہترین چلیں گے، ان کی اولاد ان کے لیے فخر کا سبب بن جائے گی،
اور ان کا اگر کوئی افیئر ہے تو اس میں کامیابی یقینی ہے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو چاند یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں چاند کا آنا اس بات کو دلیل کر رہا ہے کہ ان کو نزلہ، زکام، کھانسی یا چیسٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے خوبصورت اور عاشقانہ انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے۔ یہ جو بھی فیصلہ کریں اس میں کامیابی ملے گی، جو بھی منصوبہ بنائیں وہ اپنی کامیابی کی انتہاؤں تک جائے گا۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے۔ یہ اگر سفر کرنا چاہیں تو آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، البتہ ان کے روحانی معاملات جو ہیں کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد اپنے دلوں میں اپنے تازہ رکھیں آپ۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات صحیح رہیں گے، اس ہفتے ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، احسن روزگار ملے گا۔ اور برج سنبلہ والوں کی اس ہفتے جو خیرات ہے وہ بچوں میں مٹھائی تقسیم کرنا، بچوں میں مٹھائی کی تقسیم کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے وہ سورہ رحمان، خواہ اونچی آواز میں پڑھیں یا اونچی آواز میں سنیں، سورہ رحمان ان کے لیے اس ہفتے یہ کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے جی، بلکہ ہفتے کا ابتدائی حصہ تو بہت ہی اچھا ہے، دوسرا حصہ تھوڑا نرم ہے۔ مالی معاملات میں ذرا ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور قرضہ لینے دینے میں بھی احتیاط کریں۔ اگر اس ہفتے کو قرضہ دیا تو وہ مسائل پیدا کرے گا۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اور چاند دونوں کی ایک خاص کمبینیشن نظر آ رہی ہے، ان کی نظرات بہت اچھی بن رہی ہیں، تو اس ہفتے نئے تعلقات بھی بنیں گے اور صنف مخالف سے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں اجتماعی سیارگان کی کیفیت ہے، سورج ہے، عطارد ہے، مشتری ہے اور زحل ہے، تو بڑا واضح لگ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، گویا تعلیمی معاملات بڑے احسن چلیں گے، اولاد بھی ٹھیک رہے گی، اولاد سے بھی اچھا رویہ ملتا رہے گا، اور افیئر کے معاملات بھی نرم انداز سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے آپ کو، طبیعت آپ کی بہتر رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن آپ کا جو پیئر ہے وہ آپ کو تھوڑا ڈومینیٹ کرے گا، دبا کے رکھے گا، کوئی حرج نہیں، محبت میں دبنا جائز ہے۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتے ہیں تو میرے دوستو یہاں راہو بیٹھا ہے، اس وقت آپ کے لیے فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی دونوں بہتر نہیں ہیں، آپ اس سے ذرا بچیں، پرہیز کریں۔ اور جب نواں خانہ دیکھتے ہیں تو سفر کرنا بہتر ہوگا، آپ سفر کر سکتے ہیں، آسان سفر رہے گا، اور روحانی معاملات بھی اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے، بلکہ اس میں ترقی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کی علمیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار بابرکت رہے گا، اس میں بھی ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلائیں، ایک کو کھلائیں یا 100 کو کھلائیں، جتنی اللہ پاک توفیق دے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ان کے لیے اس ہفتے بہت اچھا رہے گا۔ اور اس ہفتے جو برج میزان والوں کی تسبیح ہے وہ ہے یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ، یہ تسبیح کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔
برج اکرب والوں کو یہ ہفتہ کچھ ابتدائی حصہ اچھا نہیں ہے، جبکہ دوسرا حصہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ان کی اپنی لگن میں اس وقت کیت بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو اپنے معاملات دبے دبے سے محسوس ہوں گے، مشکل میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے مسائل سے آپ نکل جائیں گے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ مقیم ہے، زہرہ اپنا رنگ دے رہا ہے یہاں، تو مالی معاملات اچھے رہیں گے۔ جب تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلقات بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور بالخصوص بہن بھائیوں کے درمیان آپ کے جو معاملات ہیں وہ اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے، پر اعتماد ہو جائیں گے۔ اور جب چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اپنا رنگ دے رہا ہے، فیملی کے معاملات صحیح چلیں گے، عزت آبرو کے ساتھ چلیں گے۔ اور جب پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو اولاد کے معاملات قابل فخر رہیں گے، تعلیمی معاملات بہت اچھے رہیں گے، اور افیئر بھی اچھا رہے گا، بلکہ افیئر آپ کا دوستی میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، گہری دوستی میں۔ جب آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی ہی لگن میں بیٹھا ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ کچھ مسائل کا سامنا ہوگا، اس سے آپ بچیں اور میڈیکلی دوائی کا استعمال کریں، فائدہ حاصل کریں گے آپ۔ اور جب ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں راہو نظر آ رہا ہے، زوجین کے درمیان ایک کھنچاؤ سا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، زوجین کے درمیان کچھ جھگڑے بھی پیدا ہو رہے ہوں گے۔ خاموشی سے یہ وقت گزارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جب آٹھواں خانہ دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کی فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی ٹھیک انداز سے چل رہی ہے، اور بہتر راہوں پر آپ سوچ رہے ہیں۔ جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کے روحانی معاملات بھی ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتے ہیں تو روزگار بہتر انداز سے آگے بڑھے گا، اس ہفتے ترقی کرے گا روزگار۔ اور برج اکرب والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ گھی یا کوکنگ آئل خیرات کریں، ان کے لیے یہ خیرات کرنا بہتر ہے۔ اور ان کے لیے جو تسبیح ہے وہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ شریف کا ورد رکھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتہ شاندار ہے، ان کی شخصیت اس وقت متاثر کن ہے، ان کے مالی معاملات بے پناہ ترقی کر رہے ہیں، اور ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی نئی چیز بھی آپ اپنی خرید سکتے ہیں، مہنگی والی شے کوئی خرید سکتے ہیں آپ۔ اور جب آپ کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، آپ کے نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو فائدہ مند ہوں گے۔ اور جب چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو فیملی کے معاملات، گھر کے معاملات بہت اچھے انداز سے، بہت خوشکن انداز سے چلیں گے۔ اور جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتے ہیں تو تعلیمی معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اولاد آپ کے لیے قابل فخر ہوگی، اور افیئر بھی آپ کے لیے پازیٹیوٹی لائیں گے، فائدہ لائیں گے۔ اور جب آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، گلے کی تکلیف ہو سکتی ہے یا ہڈیوں کی تکلیف ہو سکتی ہے، ان دو تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف آپ کو پرابلم دے گی۔ اور جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت اچھے اور پر اعتماد انداز سے آگے بڑھیں گے، اور ایک دوسرے سے پوچھ کر آپ، ایک دوسرے کی مشاورت سے آپ آگے بڑھیں گے اس ہفتے۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو قوت فیصلہ بہت اچھی ہے، اور فیصلہ سازی بھی اس وقت آپ کر سکتے ہیں، منصوبہ سازی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا چاہیں تو آپ سفر اس وقت کر سکتے ہیں، وہ فائدہ مند ہوگا سفر، اور روحانی معاملات بھی آپ کے ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار میں بھی آسانی اور سکون میسر ہوگا، ترقی کے انداز میں آپ کا روزگار چلے گا، آسان ترین انداز سے آپ کا روزگار چلے گا۔ برج قوس کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ ہے نقدی خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، نقد روپوں کی صورت میں یا سکوں کی صورت میں خیرات کریں۔ اور اس ہفتے ان کے لیے جو تسبیح ہے، جو ذکر ہے، وہ ہے سورہ اذا جاء نصر اللہ۔ یہ پڑھنا، کھلا پڑھنا، چھوٹی سی صورت ہے، کوئی اتنی بڑی صورت نہیں ہے، یہ کھلا پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا برج قوس والوں کے لیے اس ہفتے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی کے لیے یہ ہفتہ کیا، شاید یہ آدھے سے زیادہ مہینہ بڑا شاندار ہے۔ بہت ترقی کریں گے، بہت سکون حاصل ہوگا، ریلیکسیشن ملے گی انہیں۔ البتہ صحت اور تندرستی کے حوالے سے ان کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جب دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات بہت اچھے انداز سے چلیں گے، نارمل انداز سے چلیں گے، جیسے آمدنی ہوگی ویسے ہی خرچہ ہوگا۔ اور جب تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلقات میں بہترین اضافہ ہو رہا ہے، شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جب چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات بہت اچھے انداز سے چلیں گے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان نوازی کے معاملات بہت خوبصورت انداز سے چلیں گے۔ اس ہفتے مہمان نوازی زیادہ رہے گی۔ اور جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات تھوڑے سے ڈل نظر آ رہے ہیں۔ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اولاد پر بھرپور توجہ دیں، اور افیئر کو تو بھول جائیں، افیئر میں آپ کا کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، احتیاط کریں۔ اور جب آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ بہتر رہے گا۔ میں نے شروع میں کہا کہ اپنی صحت کی طرف توجہ ضرور دیں۔ ایسے دوست جو پرانے مریض ہیں ان کو اپنی صحت پر توجہ دینی چاہیے۔ جو نوجوان ہیں اور صحت مند ہیں ان کو اس ہفتے کچھ پرابلم نہیں ہوگی۔ اور جب ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے، پیار محبت سے آگے بڑھیں گے۔ جب آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں، یہ جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جو منصوبہ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں گی، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس وقت فیصلہ کرنا آپ کے لیے پازیٹیو ہوگا۔ اور جب ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، کامیاب سفر رہے گا، اور ان کے روحانی معاملات عروج پر ہوں گے اس وقت۔ جب ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہتر ہوں گے، لیکن تھوڑے سے دبے دبے چلیں گے، انتہائی کھل کر نہیں چلیں گے، لیکن دبے دبے چلیں گے، اچھے چلیں گے۔ برج جدی والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ اپنے گھر میں مہمان نوازی کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ میں نے ذائچے میں بھی پڑھتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا کہ اس ہفتے مہمان آپ کے گھر زیادہ رہیں گے، اور خیرات کے حوالے سے بھی یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ اس ہفتے مہمانوں کی خدمت کریں، آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔ اور تسبیح آپ کے لیے جو بہت بہتر ہے، اور 2 تسبیحاں پڑھیں، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم، اس کی 2 تسبیحاں پڑھنا آپ کے لیے بہتر فائدہ مند ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، سارا ہفتہ ہی اچھا ہے۔ مالی معاملات بہتر رہیں گے، نئے تعلقات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مریخ ان کی یہاں بہت مدد کر رہا ہے، بہت فائدہ دے رہا ہے۔ نئے تعلقات بہترین انداز سے بڑھیں گے، جبکہ فیملی اور گھریلو معاملات میں تھوڑا سا دباؤ رہے گا، احتیاط سے چلیں۔ اور جب ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ان کے ذرا پریشان کن ہیں، احتیاط سے یہ چلیں۔ اولاد پر بھی ان کو توجہ درکار ہے، ان کو اپنی اولاد پر توجہ بھرپور دینی چاہیے۔ اور جو لوگ اپنا افیئر جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس ہفتے ان کے افیئر میں کوئی بڑی پرابلم آ سکتی ہے، احتیاط سے چلیں۔
اور جب آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ رہے گا۔ جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان ایک کھنچاؤ کی کیفیت رہے گی، کچھ تھوڑی سی تو تڑاک ہو سکتی ہے میاں بیوی میں، خاموشی اور بہترین علاج ہے اس کا۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو قوت فیصلہ بھی آپ کی اس وقت دبی ہوئی ہے، اور فیصلہ سازی بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے، اور منصوبہ سازی سے بھی پرہیز کریں۔ اس وقت آپ اچھے منصوبے نہیں بنا رہے، نیگیٹیوٹی کی طرف آپ جائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا۔ جب آپ کا میں نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر سے پرہیز کریں اور اپنی روحانی معاملات کی طرف توجہ دیں۔ سفر سے پرہیز کریں اس ہفتے اور روحانی معاملات کی طرف توجہ دیں، یہ بہتر ہوگا۔ اور جب آپ کا میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہوا ہے، روزگار صحیح تو چلے گا لیکن دبا دبا چلے گا، بھاگ دوڑ اور جد و جہد کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ برج دل والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے پیلے رنگ کا زردہ۔ یہ خیرات کرنا آسانیاں لائے گا، اور ان کے لیے جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، یہ پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تو کچھ اچھا نہیں ہے، جبکہ دوسرا حصہ، ہفتے کا دوسرا حصہ بہت شاندار ہو جائے گا۔ مالی معاملات جب دیکھتے ہیں تو یہاں مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے اور بڑا عروج سے دے رہا ہے۔ مالی معاملات بہت بہتر انداز سے چلیں گے، اور آپ کے جو اخراجات ہوں گے وہ پازیٹیو جگہوں پر ہوں گے۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، ابھی نئے تعلقات نہیں بن رہے، اس سے آپ ابھی بچیں، اور پرانے تعلقات میں بحث و تمیز سے بھی بچیں ورنہ جھگڑوں کا سبب بن جائے گا۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی اور گھریلو معاملات جو ہیں وہ اچھے انداز سے چلیں گے، دوستانہ انداز سے چلیں گے۔ اور جب آپ کا میں پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں، ابھی بہتر نہیں ہیں لیکن بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اولاد پر ذرا سی توجہ درکار ہے آپ کو، اور افیئر جو ٹوٹا ہوا تھا 1-2 دن میں یہ بہتر ہو جائے گا، بریک اپ ختم ہو جائے گا، افیئر واپس شروع ہو جائے گا آپ کا۔ جب آپ کا میں چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں امراض کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا آپ کو سینے میں درد محسوس ہو سکتا ہے، وہ درد کوئی خدا نخواستہ ہارٹ کی وجہ سے نہیں ہوگا، کوئی کھچاؤ، رگوں پٹھوں کا کچھ کھچاؤ پیدا ہوگا، صرف اتنی سی تکلیف ہوگی اس ہفتے۔ اور جب آپ کا میں ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت خوبصورت چلیں گے، یہ سارا ہفتہ بہت اچھے اور اعتماد کی فضا میں چلیں گے۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتے ہیں تو آپ کی فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی دونوں اچھے ہیں، پازیٹیو جا رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہیں یا نیشنل سفر کرنا چاہیں، کامیابی سے ہمکنار ہوگا وہ سفر۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اپنا رنگ دے رہا ہے، روزگار کی کیفیت اس ہفتے بہتر رہے گی، پازیٹیوٹی ہوگی، فائدہ حاصل ہوگا۔ برج حوت والوں کی جو اس ہفتے خیرات ہے وہ سبزی کا خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، سبزی خیرات کریں، اور سورہ فاتحہ کا ورد رکھنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ مجھے اپنے کمنٹس میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میرا ہر پروگرام فوری طور پر آپ کے پاس پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم۔